السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ سورت کا نمبر 9 ہے اور پارے کا نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 38 سے آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ اسکلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو۔ اور پھر ارضی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کو تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ پسند نہیں کیا ہے، یعنی دنیا زیادہ پسند کر لی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جو آیت یہاں سے آج جو شروع ہو رہی ہے، یہاں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ ہے غزوہ تبوک۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت میں مسلمانوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں، مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں کہ کیسے ان کو جہاد کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا پہلے پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کیا ہے؟ جب مکہ اور حنین کی فتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ 8 ہجری کر کے آئے، اس کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا ہے غزوہ حنین۔ تو 8 ہجری کے آخر میں غزوہ حنین بہت بڑا ایک غزوہ تھا، جنگ تھی، مسلمانوں کو بہت بڑے مقابلے کے لیے جنگ کرنی پڑی۔ اس سارے باتوں سے نمٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے شام کے سرحد پر جو رومی فوجی تھے ان کی طرف سے کہ شام کی سرحد پر برسنے والے جتنے بھی قبائل ہیں، عرب قبائل، اور ان کے بادشاہ غسان جو کہ قصر روم کے متحد تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو ایک عظیم خطرہ سمجھا ہے۔ ابھی تک مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات دی ہیں، پہلے مشرکین مکہ جو ہے ان کو شکست دی ہے فتح مکہ کی صورت میں۔ اس کے بعد جتنے بھی مکہ کے ارد گرد قبائل تھے اور حنین والے تھے، ان سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، وہاں پر ایک عظیم فتح پائی اللہ کے نبی نے۔ اب یہ شام اور اس کے ارد گرد جو رہنے والے قبائل تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور انہوں نے سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی۔ اور اس جنگ میں جو عرب مشرکین عرب تھے جو ہارے ہوئے تھے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہار کھائی ہے، اب ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور دوبارہ ہم فتح پائیں گے۔ اور تیسری طرف مدینہ کے جو منافقین تھے، ابو عامر راہب، وہ بھی غسان اور کیسر روم کے ساتھ مل گیا، اس نے بھی سازشیں شروع کر دی۔ اب 3 قسم کے بڑے بڑے لشکر جو ہیں، طاقتیں جو ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ منافقین الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور منافقینوں نے یہود کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش کی۔ مدینہ کے اندر انہوں نے ایک مسجد بنا لی۔ اسی درمیان میں اس جنگ کی مشکلات ایک طرف چل رہی تھی اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسجد بنا لی جس کا نام مسجد زرار ہے۔ یہ ہم واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم پھر تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اب مسلمان اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے کفار کی جکڑ میں ہیں، بہت ہی نازک حالات تھے مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمان ایک طرف سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ کی طرف جو فتح مکہ کرنے گئے ہیں، وہاں پر جنگ کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو جنگ سے واپس آئے ہیں اپنے شہر مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں ظاہر ہے جب اتنا ٹائم کوئی اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر جاتا ہے تو شہر یا گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں کوئی بھی انسان اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو مدینہ کا نظام درہم بدرہم ہو چکا ہوا تھا، اور دوسری طرف اللہ کی آزمائش یہ ہوئی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، شدید قسم کی گرمی تھی، بارشیں ہو نہیں رہی تھیں، اور جو تھوڑی بہت فصلیں اور پھل مسلمانوں نے لگائے ہوئے تھے، اب ان کی ساری تجارت یا مال کا دار و مدار اس چھوٹی موٹی کھیتی اور ان پھلوں اور درختوں فصلوں کے اوپر تھا۔
اور فصلوں کے پکنے کا ٹائم بالکل قریب تھا۔ مسلمانوں کے پاس کوئی سواریاں نہیں تھی، اس وقت مسلمانوں کے حالات نہایت غریبانہ ہو چکے ہوئے تھے، اور اب یہ جو جنگ ہے یہ جنگ کوئی قریب تر جنگ نہیں تھی، نہ ہی عرب تک جانا تھا ان کو، مکہ تک جانا تھا، بلکہ ان کو شام کی سرحد تک لڑائی کرنی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو اعلان کر دیا ہے کہ تم نے جیسا بھی حالات ہیں، جو بھی سچویشن ہے، مقابلے کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ دوسری طرف کسرہ شاہ ایران جو ہے اس کو شکست دے کے شام والوں نے، کیسرے روم نے ساروں کے اوپر جو حکومت کی ہوئی ہے، اور اس وقت ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہے، اور یہ جنگ حقیقت میں حق و باطل کی ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہونی تھی، جب تمام کفر طاقتیں، تمام مذاہب ایک سائڈ پر ہیں اور مسلمان ایک سائڈ پر ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک حالات میں اللہ کا نام لے کے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ نے بھی بارہا طور پر اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف عام جہاد کا اعلان کر دیا، اور آپ نے معمول کے خلاف کبھی بھی آپ نے اتنی زور سے، شدت سے، صاف صاف الفاظ میں جنگ کی تیاری کا حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا جتنا اس دفعہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ ان کو شام جانا ہے اور ملغسان و کیسر روم کے مقابلے میں جنگ کرنی ہے۔ اب اس حالات میں جو بڑے بڑے مسلمان تھے، پکے ایمان والے، ان کے اندر بھی ڈر خوف ہو گیا پیدا، تو دوسری طرف جو کمزور عقائد مسلمان تھے وہ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ لیکن منافقین تو پہلے ہی جنگ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ فطری عمل ہے کہ وہ جنگ سے بھاگتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی کیا کہا ہے؟ اَرِدِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا ہے جنگ کی شمولیت تم اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہو نا کہ تمہاری فصلیں پکی ہوئی ہیں، تمہارے پھل کاٹنے والے ہیں، تو تم اگر جنگ میں حصہ نہیں لوگے تو کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ فصلیں کاٹ لو گے، جنگ کی مصیبت سے بچ جاؤ گے، اپنے مال کو بچا لو گے، اپنی جانوں کو بچا لو گے، لیکن یہ سب مفادات، تمام فائدے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ مطلب اللہ کے نبی اور اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کریں۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 39 میں اللہ کہہ رہا ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کہہ رہے اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں شدید عذاب دے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ وہ آیات تھی، وہ موقع تھا جب اللہ اس کے رسول نے شدت کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر تم جہاد نہیں کرو گے نا، تمہاری جگہ کسی اور لوگوں کو لے آئے گا، قوم کو لے آئے گا جو تمہاری جگہ پہ جہاد کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تو تم کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے جنگ لڑوا رہا ہے، جہاد کروا رہا ہے، اس سے تمہاری دنیا میں بھی عزت بن جائے گی اور آخرت میں بھی تمہارا مقام اور مرتبہ بن جائے گا۔ ورنہ اللہ کے لیے اپنے دین کی سر بلندی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ نے اپنے دین کی سر بلندی کے لیے تمہیں منتخب کیا، ورنہ تمہارے بجائے دوسرے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ان سے خدمت لے سکتا ہے، اور اللہ ان سے دین کی خدمت ہی نہیں لے سکتا بلکہ تمہارے انکار کی صورت میں اللہ تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خود بھی سزائیں دے سکتا ہے۔ یہ حالات آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات بہت اہم معلوم ہوئی ہے، جہاد جب تک جہاد کا حکم آتا ہے تو جہاد جو ہے فرض کفایہ رہتا ہے۔ بستی میں سے چند لوگ اگر چلے جائیں، کچھ ضرورت کے تحت بستی میں رہ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ جب اتنی سختی اور اتنی شدت سے جہاد کا اعلان ہو اور حکومت وقت اعلان کرے یا امیر لشکر اعلان کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ جہاد کرنا ہے، تو اسلامی حکومت کے جہاد کرنے کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاد فرض العین ہے۔
اب کوئی بھی شخص اس جہاد سے انکار نہیں کر سکتا اور اس میں حصہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ دو آیت جو ہے 38 اور 39 اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کرنے کی طرف جو ہے وہ زور دے رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کا ذہن بنے کہ ان کو ہر صورت میں چاہے جیسے بھی حالات ہیں ان میں جہاد کرنا ہے، جہاد کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے۔ اگلی آیات مزید آئیں گی، ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 40 ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي غَارٍ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے نبی کا ساتھ دینا۔ بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جب اللہ کے نبی تنہا رہ گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، دین کا غلبہ ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے نبی اکیلے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، اور وہ ساتھی بھی اس وقت پریشان، اس مصیبت وقت میں پریشان ہو چکا ہوا تھا، اور وہ اپنے نبی کو کہہ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارا اس غار میں۔ تو پھر نبی گھبرایا نہیں، بلکہ نبی نے اپنے ساتھی کو حوصلہ دیا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر اپنی سکینت، سکون نازل کیا ہے، اطمینان نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف لشکروں کے ساتھ مدد کی ہے۔ لم تروها، تم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، تم یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائے، لیکن ایسے ایسے لشکر اللہ نے بھیجے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بولوں کو زیر نگو کیا، مثلا کافروں کو نیچا دکھایا۔ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلمے کا بول بالا کی، یعنی دین اسلام کو جیت ہوئی۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ یہاں اللہ نے بہت زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیے ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ کے نبی جب اکیلے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اللہ نے اپنے نبی کی ہیلپ کی، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہیلپ کی ہے۔ اور پھر یہاں پر غار سور کا، ہجرت کا پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اگلی کن کن گروپس کے ذریعے، کن کن فرشتوں کے ذریعے، کن کن اور ہیلپس کے ذریعے اللہ کے نبی کی ہیلپ کی ہے۔ یہاں پر بخاری میں بہت لمبی تفصیل کے ساتھ ہجرت مدینہ کی تفصیل ہے، ہم اس کو شارٹلی دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی منہ چھپائے آئے ہیں، اور عرب میں دوپہر کے وقت لوگ سینٹر جو دوپہر ہوتا تھا اس میں آرام کرتے تھے، سارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ تو اس ٹائم جب خاموشی تھی، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر مجھے آپ سے اکیلے بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی یہاں میرے صرف گھر والے ہیں، یعنی اکیلے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کے سامنے بات کر لی جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہی تیار تھے، آپ نے اپنے گھر میں 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی، ایک اپنے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی ایک اونٹنی آپ کی، آپ نے کہا نہیں میں قیمت سے لوں گا، گفٹ یا تحفے کے طور پر یہ نہیں لوں گا، پیسے دے کر اونٹنی لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اونٹنی پر اپنا سامان رکھا اور ایک پر اللہ کے نبی کا رکھا، اور ساتھ میں کھانا ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑا اور ایک تھیلا بنایا جس کے اندر کھانا تھا، اور وہ دیا، جس سے وہ ذاکر نقطین مشہور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار سور پر چلے گئے، وہاں اللہ کے نبی نے 3 راتیں گزاری ہیں، اور ہر صبح عبداللہ بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے بہت ہی ہوشیار نوجوان تھے، وہ بکری لے جاتے منہ اندھیرے، اور اپنا ریوڑ بکریوں کا پورا جو گروپ تھا اس کو غار سور کی طرف، اور وہاں پر اللہ کے نبی کو ساتھ میں دودھ دے آتے فریش بکریوں کا، اور رات کو حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہے اپنے کمر بند کے تھیلے میں کھانا باندھ کے اللہ کے نبی تک پہنچاتی تھیں،
اور وہ جو قدموں کے نشان رات کو لگ جاتے تھے، عرب جو ہے وہ صحرا کا علاقہ ہے، ریت کا علاقہ ہے، تو کوئی چل کے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چل کے گیا ہے۔ رات کو جو شخص اللہ کے نبی تک کھانا پہنچاتا تھا تو صبح ابو بکر جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ اپنا ریوڑ لے جاتے تھے بکریوں کا، تاکہ وہ قدموں کے نشان مٹ جائیں دشمنوں کے اٹھنے سے پہلے۔ 3 دن کے بعد پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ وہاں سے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب 3 دن جو اس غار سور میں رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اکیلے ہیں اور اس کے ایک ساتھی ابو بکر ہیں، اور کافروں کو گن سن مل گئی ہے کہ اللہ کے نبی اس غار میں ہے، تو بالکل غار کے دروازے کے آگے پہنچ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں مکڑی نے جالا بنا لیا اور فاختہ نے بچے دے دیے، اور وہ وہاں پر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ کوئی انسان اس غار کے اندر گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، چنانچہ وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اس وقت ان کو دیکھ کر، ہم اندر سے کفار کو دیکھ رہے تھے، میں اس قدر گھبرا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے، یعنی پاؤں کی طرف اگر دیکھتے ہی جاتے تو پاؤں کی طرف والا جو کھلا منہ تھا غار کا، وہاں وہ ہمیں پہچان جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے کہا، ان 2 آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ابو بکر تم گھبراؤ نہ، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ کتاب و تفسیر ہے، یہ بخاری کی باب ہے ہجرت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اس کے بارے میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف جب چل پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا، عبداللہ بن ارقیت۔ وہ تھا تو کافر، لیکن اس کو اجرت پر خریدا تھا، اور اس کو یہ کہا تھا کہ جب 3 دن گزر جائیں تو تم وہ جو اونٹنیاں جن کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے اس کو لے کر غار سور کے پاس آ جانا، وہاں سے ہم آگے مدینہ کی طرف سفر کریں گے۔ دراصل عبداللہ بن ارقیت جو کافر تھا، اس کو مدینے کا جو راستہ ہے وہ صحیح معلوم تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو ہائر کیا تھا ایسا گائیڈر کے طور پر۔ اس کے علاوہ عامر بن فہیرہ جو کہ ابو بکر کے غلام تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ یہ قافلہ جب روانہ ہوا ساحل کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف، تو راستے میں کیا ہوا کہ ابھی اللہ کے نبی جب نکلے تو کفار کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق اور ابو بکر جو ہے مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، مطلب کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب کفار نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو لے کر آئے گا گرفتار کر کے، اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، یا پھر نعوذ باللہ قتل کر کے لائے گا۔ یہ واقعہ پورے مکہ میں مشہور ہو گیا، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پکڑ کر لائیں اور 100 اونٹ پالیں۔ تو ایک شخص وہاں پر باہر سے کہیں سفر کر کے آیا، اس نے کہا کہ میں نے راستے میں ساحل پر 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ساتھی ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، سراقہ بن مالک جو کہ عبد الرحمن بن مالک جو ہے اس کا بھتیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں انعام کی خاطر کہ مجھ سے پہلے کوئی پہنچ نہ جائے، میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تیز، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا ہی تھا تو میرا گھوڑا گر گیا۔ میں نے پھر اس کو سوارا، اٹھایا، اور میں نے فال نکالی، اور فال جب نکالی، قرہ نکالا، تیر نکالا، تو اس میں میرے لیے تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں جانا، تو میں نے اس فال کے اگینسٹ جا کر، اچھا عرب کے یہ ایک بات تھی کہ جب بھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا وہ فال نکالتے تھے، اگر فال لا آ جاتی نہیں کام کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے، اگر یس آ جاتا تو وہ کام کرتے۔ اس دفعہ سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ میں نے فال میں 9 آنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انعام کی خاطر پھر پیچھا کیا۔ جب تھوڑا اور آگے گیا تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دس گیا، اور سراقہ بھی زمین میں گر گیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کے نبی کو نہیں پکڑ سکتا، اب اسلام کا عنقریب بول بالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ اس نے اللہ کے نبی سے امان مانگی، جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے کہا مجھے امان دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریکویسٹ پوری کی اور اس کو امان دے دی، اور اللہ کے نبی نے اس کو عامر بن فہیرہ کے تھرو، عامر بن فہیرہ جو کہ آپ کے ساتھ ابو بکر کے غلام ساتھ گئے تھے، اس کے تھرو ایک تحریر لکھ کے دی، جس تحریر میں لکھا تھا کہ
سراقہ بن مالک کو امان ہے. اب اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی، اس کے باوجود اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور یہ امان چمڑے کے اوپر لکھی گئی تھی. اللہ کی بہت بڑی شان تھی اس میں اللہ کا کوئی فضل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر. اسلام کی یہ پہلی تحریر تھی جو کہ ریٹن فارم میں لکھی گئی تھی مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی، اور وہ آپ کے غلام نے لکھی ہے، اور اس تحریر میں امان ہے ایک کافر کے لیے. یہاں تک ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تک پہنچنے کا وہ دیکھا ہے. ابھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف گئے ہیں، حضرت زبیر اس کے ساتھیوں نے جو کہ مدینہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وائٹ سوٹ گفٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر کو. تو اللہ کے نبی وہ پہنے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی مدینہ کی طرف گئے ہیں. تو حرہ کے مقام پر ڈیلی مدینہ سے لوگ نکل کر آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی پہنچے ہیں کہ مدینہ نہیں پہنچے ہیں. روزانہ آتے تھے، صبح صبح جب دن چڑھ جاتا تھا، گرمی شروع ہو جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی بہت ہی بے تابی سے انتظار تھا. ایک دن اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے ہیں، اس دن یہود کا ایک سردار اپنے گھر کی چھت پر اوپر چڑھا. اس نے دور سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کو مدینے کی طرف آتے دیکھا، اور اس نے بے اختیار کہا، وہ سردار جس کا تم کو انتظار تھا آج وہ آ چکا ہے. مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اور اپنے جو بھی تحفے تھے وہ اٹھائے اور حرہ کی طرف بھاگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمر بن عوف کے محلہ میں جا کے اترے. پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اب یہ واقعہ نہیں سنانا تھا مسجد قباء، اس لیے بتانا ہے کہ آگے مسجد زرار کا واقعہ آنا ہے جو کافروں نے مسجد قباء کے مقابلے میں اپوزٹ مسجد بنائی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے جو ہے جب داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی جب بٹھائی، جو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی بیٹھی وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. یہ مسجد نبوی کی جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور جو یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمت پوچھی مسجد کے بنانے کے لیے اس جگہ کی. انہوں نے آپ کو گفٹ دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے طور پر وہ زمین نہیں لی بلکہ پیسے دے کر وہ زمین لی، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی. یہاں پر یہ سارا واقعہ سنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس آیت میں بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ ایدہ بجنود لم تروہا. کافروں مسلمانوں جو یہود کے مدینہ کے جو مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں کہا کہ اللہ کے خاطر ہجرت کرو، اور وہ ہجرت کرنے سے کترا رہے ہیں، تو اللہ نے اس پوری آیت میں پیچھے سے ریپیٹ وہ سارا واقعہ سنایا ہے کہ تم آج ڈر رہے ہو. اللہ نے تو اپنے نبی کی بہت دفعہ مدد کی ہے. جب اللہ کے نبی اکیلے مدینہ سے کافروں کی سازش سے بچ کر آپ کے گھر میں محاصرہ کر لیا گیا تھا، آپ اس محاصرے کے بعد بھی کافروں کے جنگل سے اکیلے بچ کر مدینہ آ گئے ہیں. مدینہ میں راستے میں آپ کا تعاقب سراقہ نے کیا ہے، پھر اللہ نے اس کی مدد کی. سراقہ کا جو گھوڑا بار بار زمین میں دھس جاتا تھا اور وہ گر جاتا تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس کو گراتے تھے. پھر اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر غار ثور میں رہے، وہاں پر جو مکڑی نے جالا بنایا، اللہ کہتا ہے اللہ نے اپنے بہت سے لشکروں کے تھرو اللہ کے نبی کی مدد کی. یہ جو 40 نمبر آیت میں پڑھ رہے ہیں نا، بہت سے لشکروں کے تھرو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی. تو لشکر صرف فرشتے نہیں ہو سکتے، اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جس نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے. تو وہ جو مکڑی کا جالا بنا گیا، وہ جو فاختہ نے انڈے دیے گھونسلہ بنا کے، وہ سارے اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجے تھے تاکہ آپ کی سیفٹی کی جا سکے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اور پھر کئی مقامات پر اللہ کے نبی بہت سے غزوات میں اکیلے رہ گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا. ابھی پچھلا ہی واقعہ ہے، غزوہ حنین میں اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے، 12,000 کی فوج چھوڑ گئی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اکیلے
میدان جنگ میں جہاد لڑتے رہے اور اللہ نے اپنے فرشتوں کا نزول کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت اللہ اپنے نبی کا ساتھ دے سکتا تھا، تو کیا اب اس غزوہ تبوک میں اللہ اپنے نبی کا ساتھ نہیں دے سکتا؟ اللہ اپنے نبی کا ساتھ اکیلا دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کے تھرو، اللہ کے نبی کے ہاتھوں اللہ اسلام کا بول بالا کر سکتا ہے۔ اللہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، تم تو غنیمت جانو، اللہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا کر رہا ہے۔ کہاں اللہ مکڑی کو بھیج کر اللہ کے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے، کہاں فرشتے بھیج کر اللہ کے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے، کہیں فاختائیں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہی ہیں، کہیں گھوڑے آ کے اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، کہیں خچر آ کے اللہ کے نبی کی حفاظت اور اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں۔ تو تم مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری شان بڑھانا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ الگ ہے۔ اس لیے یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا دہرایا کہ کس کس مقام پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اپنی طرف سے۔ اب غزوہ تبوک شروع ہو رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی ابھی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص بھی میدان جہاد میں نہ جائے تو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔